بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محترم سامعین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور کافروں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی یہ صفت تورات انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ اور آپ کو معلوم ہے تورات کب لکھی گئی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ کہنے لگے ابا حضور آپ وہ درخت نہ چاہتے جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو آج ہمیں بھی جنت میں سے نہ نکلنا پڑتا۔ تو حضرت آدم فرماتے ہیں آپ موسیٰ وہی ہو نا جن پر تورات نازل ہوئی؟ جی وہی ہوں۔ تو کہا جن سے اللہ نے خود بات کی؟ جی میں وہی ہوں۔ اچھا تو آپ کو معلوم ہے کہ تورات کب نازل ہوئی؟ میری پیدائش سے 40 سال پہلے۔ میری پیدائش سے 40 سال پہلے تورات نازل ہوئی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا، آدم علیہ السلام آئیں گے، ان کو ایک درخت سے منع کیا جائے گا، وہ اس کو چکھیں گے، ان کو نکلنا پڑے گا۔ تو بیٹے جو چیز میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی ہوئی تھی اس کا تانا مجھے کیوں دیتے ہو؟ تو تورات 40 سال پہلے لکھی، ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، نوح علیہ السلام نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے، خود محمد رسول اللہ نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ اس تورات میں بیان کر رہا ہے کہ میرے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کا پیدائش نہیں بتائی، ان کی وفات نہیں بتائی۔ عام طور پہ سیرت نگار یہ باتیں لکھتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کس علاقے میں آئیں گے،
کہاں جائیں گے، یہ ساری تفصیلات بیان نہیں کی. ایک بات بیان کی ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ مومنوں سے محبت کرنا، کافروں سے نفرت کرنا، یہ کتنی اہم بات ہے کہ ان کی سیرت کے سارے پہلو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں ان کا یہ پہلو بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور کافروں سے نفرت کرتے ہیں. محترم سامعین، ہر انسان میں نفرت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. یہ جو رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا محبت سب کے لیے، یہ درست نہیں. اس رکشے والے کو 2 تھپڑ لگاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ میرے ساتھ محبت کر، پھر دیکھتے ہیں کتنی محبت کرتا ہے آپ کے ساتھ. محبت بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور نفرت بھی بہت بڑی دولت ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، دونوں کی بہت ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر دشمن کے لیے کوئی ملک فوج تیار کرے، 10 لاکھ بندہ بھرتی کرے، ان کی وردیاں، ان کے خرچے، ان کا اسلحہ، ان کی کمیونیکیشن، ان کے ساری تربیت کے اخراجات اربوں خربوں ان پر لگائے اور دشمن کے سامنے ان کو کھڑا کرے، اور اگر اس فوج کو اس دشمن سے محبت ہو، ان سے نفرت نہ ہو، سارے پیسے ڈوب گئے نا. جتنا پیسہ لگایا تھا وہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا، کیونکہ ان کو ان سے نفرت نہیں. تو نفرت بھی اتنی زیادہ بڑی ضروری چیز ہے، اس قدر زیادہ قیمتی چیز ہے کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر نفرت نہ ہو. رب ذوالجلال اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی علیہ السلام، اللہ کے راستے میں قتال کرو، مومنوں کو بھی ابھارو. یا اللہ میرے آنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ کافروں کی یلغار کو روک دے گا. پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تنکیلا. اللہ تعالیٰ لڑائی کی مہارت بھی شدید رکھتا ہے، اور اللہ ان دشمنوں سے دشمنی بھی شدید رکھتا ہے، نفرت بھی شدید رکھتا ہے، انتقام بھی شدید رکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تیاری بھی بہت ضروری ہے اور دشمن سے نفرت بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں یہ بات بہت کی جاتی ہے، سیکولر طبقہ جی ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اور میرے عزیز بھائیوں، وہ وہاں کے، آپ پاکستان میں 22 کروڑ ہو، وہ تقریباً 40 کروڑ مسلمان ہیں، اور وہ ان سب کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، سب کو وہاں غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. ان کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ان سے محبت کرو. تو بہرحال نفرت بھی بہت بڑی دولت ہے اگر اپنی جگہ پر ہو. اگر مومنوں سے نفرت ہو تو اس سے بری کوئی چیز نہیں. اور محبت بھی بہت بڑی دولت ہے اگر اپنی جگہ پر ہو. اور یہ عجیب بات ہے کہ محبت اور نفرت ان دونوں میں سے ایک چیز آپ ٹھیک کر لو، دوسری خود ہی ٹھیک ہو جاتی. ایک چیز آپ غلط کر لو، دوسری خود ہی غلط ہو جاتی. آپ مومنوں سے نفرت کرو تو الٹیمیٹلی کافروں سے محبت ہو ہی جاتی ہے. آپ کافروں سے نفرت کرو تو اپنوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے. محبت بھی بہت بڑی ورث ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے مدینے کے قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے، بڑا کرتے تھے، کٹا کرتے تھے، مرا کرتے تھے، ایک ایک سبب کی وجہ سے 40 سال ان کی لڑائیاں چلتی تھیں۔ آپ کچھ بھی کر لیتے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ آپ ساری زمین کی دولتیں اکٹھی کر کے پیٹرولیم، یورینیم، پلاٹینیم، زمین کی قیمتیں، انسانوں کی قیمتیں، سونے اور چاندی کی قیمتیں ساری لگا کر کے مدینہ کے 2 قبیلوں کو آپس میں شیر و شکر کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کام میں نے مفت میں کر دیا ایمان کی وجہ سے۔ تو ثابت ہوا ساری کائنات کی دولتوں کو لٹا دیا جائے تو آپس کی محبت نہیں ملتی۔ یہ انمول چیز ہے، ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو محبت بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات دھوپ میں ہوگی، سورج قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت رب ذوالجلال کا اعلان آئے گا، کچھ لوگوں کو ہم اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم VIP پروٹوکول دینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ یہ نہیں فرمائے گا پہلی صف کے نمازی آ جاؤ، اللہ یہ نہیں فرمائے گا ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ، اللہ یہ نہیں فرمائے گا غازی اور مجاہد اور شہید آ جاؤ، اللہ یہ نہیں فرمائے گا پیسہ رب کے راستے میں لٹانے والے آ جاؤ۔ اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ موجود نہیں۔ یہ محبت اس قدر قیمتی ہے، اس قدر عظیم عبادت ہے کہ جس کا کوئی اور عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ایمان ہے، محبت ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے۔ آپ کا خون کا بھائی، حقیقی بھائی اس لیے بھائی ہے کہ دونوں کا ابا ایک ہے۔ ہم سب آپس میں اس لیے بھائی ہیں کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، اور ابے سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ خون کے رشتے سے ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی عیسائی فیملی کا لڑکا مسلمان ہو جائے، اس کی محبت آپ لوگوں سے ہوگی یا اپنے عیسائی بھائیوں سے؟ آپ لوگوں سے ہوگی۔ خون کے رشتے کمزور ہوتے ہیں، ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو عبادت ہے۔ تو بھائیوں، اللہ واسطے کی نفرت بھی عبادت ہے، اور اللہ کی وجہ سے محبت بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ تبدیل ہو جائے، محبت جن سے کرنی تھی ان سے نفرت ہو جائے، جن سے نفرت کرنی تھی ان سے محبت ہو جائے، تو پھر یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، توحید اپنا لو، شرک سے بچ جاؤ، حج کر لو، خیرات کر لو، میں کہتا ہوں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں لے لو، میں کہتا ہوں پل صراط کراس کر جاؤ، جنت نہیں ملے گی جب تک آپ کے سینے میں مومن کے لیے نفرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب مومنوں کو اعمال نامہ حساب ہو گیا، پاس ہو گئے، اعمال نامہ مل گیا، پل صراط کراس ہو گیا، جنت کی طرف چلنا شروع ہو گئے، سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اب بہت بےتاب ہے کہ بس جلدی جلدی اب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ راستے میں ایک چیک پوسٹ آئے گی، اس کا نام کنترا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سینوں کی سکریننگ ہوگی، وہاں سکیننگ ہوگی، وہاں سینے ٹٹولے جائیں گے، چیک کیے جائیں گے۔
جس کے دل میں مومن کے لیے محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں کافر کے لیے محبت ہوگی، جس کے دل میں مومن کے لیے نفرت ہوگی، اس کو سائیڈ پر کر لیا جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں مومن سے نفرت نہیں جا سکتی، جنت میں مومن سے نفرت نہیں جا سکتی، مومن سے نفرت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں آپ نے ہر قسم کی عبادتیں کی، ہر قسم کے اچھے عقیدے اپنائے، پیسہ لٹایا، جان لگا دی، مال لگا دیا، اولاد لگا دی، سینے میں مومن سے نفرت رکاوٹ بن گئی، جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر دنیا میں رہتے ہوئے مومنوں سے نفرت ختم کر دو، مومنوں سے محبت کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ ساتھی سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق ہو سکتا ہے عمر بن خطاب ہو سکتا ہے فلاں مارکے کا قائد ہو سکتا ہے فلاں۔ تو دیکھا تو ایک سادہ سا مسلمان آ گیا۔ ایک دن پھر فرمایا کہ آج ایک شخص آ رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ اب سب ساتھی اپنے اپنے گویڑ اندازے لگا رہے، پتہ چلا وہی شخص آج بھی آ گیا، فرمایا جنت میں جائے گا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی شخص واپس آیا۔ 3 دفعہ جنت کی بشارت پانے والا یہ شخص کون ہے؟ یہ کون خوش قسمت ہے؟ اس کی کیا نیکی ہے جو اوروں میں کم پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، اس کے سامنے نہیں، اس کے آنے سے پہلے دی۔ ایک ساتھی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ہم تو پڑ جاتے ہیں کہ کسی کے تجارتی راز تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا بندہ توڑو، اس کا سیل مین زیادہ تنخواہ پر توڑو اور اس کی ریسیپی کا پتہ کرو تاکہ اس کے کاروبار کے راز چرائے جا سکیں، تاکہ میری دنیا ترقی کر سکے۔ صحابہ کرام اس بات کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ یہ جنت میں جانا ہے تو اس کا راز تلاش کرو تاکہ ہم بھی جا سکیں۔ سارا دن اس کے پیچھے اپنا کام چھوڑ دیا، وہ بیچارہ اپنے کاروبار میں بولا بادشاہ، یہ اس کے دور کھڑا ہو کر دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کچھ بھی ایسا خاص کام نہیں کیا، بس جو روٹین کی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، روٹین کے کام کرتا رہا۔ پھر کہتا بھائی میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے اپنے گھر میں سلا لو گے؟ آ جاؤ۔ اس کے گھر میں رات رہا، سونا تو اس نے کیا تھا، ساری رات بھی دیکھا، وہی روٹین کی عبادت جو عام لوگ کرتے تھے۔ آخر کار مجبور ہو کر کہتا ہے بھائی تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور میں نے تیری بہت ریکی کی، بہت میں نے چیک کیا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اور کوئی نہیں کرتا اور آپ کرتے ہو، تو مجھے آپ خود ہی بتا دو۔ میں نے رات بھی گزار کر دیکھ لی، اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا اور تو آپ نے دیکھ ہی لیا جو میں کرتا ہوں، بس ایک بات ہے، سارا دن کاروبار، لوگوں سے ملنا جلنا، کسی کی روکھی، کسی کی پھیکی، کسی کی کڑوی باتیں ہو جاتی ہیں، دل میں رنج آتا ہے، کدورتیں آتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں، عداوتیں آتی ہیں، بغاوتیں آتی ہیں۔ جب میں سونے لگتا ہوں تو سب کو ایک بار ذہن میں لاتا ہوں کہ آج کیا کچھ ہوا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کدورت لے کر نہیں سوتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں، ان کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، مومن سے محبت کی، نفرت ختم کی، معاف کر دیا،
تو آج بیٹھا بھی جنتی ہے۔ مومن سے نفرت کی، مومن سے محبت نہ کی تو سارے امتحانوں میں پاس بھی ہو گیا تو بھی جنت نہیں ملتی۔ فرمایا حتی اذا حذبوا ونقوا، جنت کے دروازے کے باہر چیک پوسٹ میں جن کو الگ کر لیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا بھئی تمہارے سینے میں مسئلہ ہے، تم نہیں جا سکتے۔ وہ آپس میں معافیاں تلافیاں کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے، سینے صاف کریں گے، پھر ان کو جنت ملے گی۔ تو اتنی دیر سنبھال کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب آخر کار نکالنی پڑی تو سنبھال کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم کینہ پروری کرتے ہیں، ہمیں محبت پروری کرنی چاہیے۔ ہم کینے پالتے ہیں، ہمیں کینے معاف کر کے دل صاف کر لینا چاہیے مومنوں کے بارے میں، اور ہمیں محبتیں پالنی چاہیے۔ محبتیں تو ہم پالتے کوئی نہیں الا ماشاءاللہ۔ مسجد میں آیا، باہر دھوپ لگی ہوئی ہے، آپ اندر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اچھا تو میں کہہ بھی نہیں سکتا آئندہ اب تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا۔ یعنی وہ محبت جس نے 50,000 سال عرش کا سایہ دلوانا تھا، وہ اس نے کانچ کی طرح توڑ کر پھینک دی۔ کہتا میں تم سے ناراض ہوں۔ کوئی کہتا بہن تو نے بچی کی شادی کرتے وقت مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نہیں بولتا۔ کوئی کہتا ہے تو مجھے برات پر کیوں نہیں لے کر گیا؟ میں نہیں بولتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، کمینگی کی باتیں، نکمی باتیں، ان کی وجہ سے ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم قطع رحمی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطع، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه، جو شخص چاہتا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس کی عمر 50 ہے تو 60 کر دی جائے، اس کی عمر زیادہ کر دی جائے، فرمایا اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ملایا کر۔ نفرتیں تو آ ہی جاتی ہیں، کوئی بری بات تو لگ ہی جاتی ہے، معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنا میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے رب کی بھی سنت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تیرے اعمال نامے میں لکھا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا، جو نہ دے سکتا اس کو لیٹ کر دیتا، مہلت دے دیتا، جو پھر بھی نہ دے سکتا اس کو معاف کر دیتا۔ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، رب ذوالجلال فرمائیں گے تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو، ایک قانون ہے، یاد رکھو اس قانون کو، جو سلوک آپ مومن بھائیوں سے کرو گے وہ سلوک رب تمہارے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے نا سب کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کے لائق رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور ان جیسی محبت کسی اور سے کرنا شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ان کے شرک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت کا حق ہے۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے ساری کائنات میں، مخلوقات میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا عمر بن خطاب اپنے سسر سے رضی اللہ عنہ، کہا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ویسے عجیب سا سوال نہیں،
ہاں عجیب سا سوال ہے نا. عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بہت زیادہ. کہا اچھا تو کتنی زیادہ؟ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہو کیا؟ کہا نہیں جان سے تو زیادہ نہیں کرتا. فرمایا عمر اگر جان سے زیادہ نہیں کرتے ہو تو پھر بات نہیں بنی. پھر دل کو سمجھایا، سچے لوگ تھے، جھوٹ نہیں کہا نہیں جی میں تو جان سے بھی کرتا ہوں. نہیں تھی تو کہا نہیں. پھر کہا اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا الآن یا عمر اب بات بنے گی. آپ سب بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو نہیں؟ بولو یہاں تک کرتے ہو یا اوپر بھی کرتے ہو؟ ہاں اور یہ گلے سے نیچے محبت کرتے ہو، گلے سے اوپر بھی کرتے ہو؟ بھائیو طنز نہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ اپنے رب کو کس شکل میں ملنا چاہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی شکل ہو، ابو بکر عثمان علی طلحہ زبیر جیسی شکل ہو، یا ہندوؤں اور عیسائیوں اور یہودیوں جیسی شکل ہو؟ اپنے رب کو کس شکل میں ملنا چاہتے ہو؟ آپ نے کبھی چھلی ہوئی داڑھی والا جنازہ پڑھا ہے؟ بولو. میں نے جنازہ پڑھایا، اس آدمی کی شکل چھلی ہوئی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یا اللہ اب یہ اسی شکل میں اپنے رب سے ملے گا. چائنا نے کوئی مشین تیار نہیں کی کہ تیرے مرنے کے بعد تیری شکل مصطفیٰ جیسی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا تقاضا جب ہوتا ہے تو پھر فتوے نہیں پوچھے جاتے کہ داڑھی فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بس میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جس چیز کو پسند فرمایا، جب میری محبت جان سے بھی زیادہ ہے تو پھر میں وہ کام کروں گا اور بس. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی. کہنے لگے مجھے پتا ہے کی، لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرض ہے کہ مستحب ہے کہ سنت ہے. پھر فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. پھر اس نے کہا جی حضرت مجھے پتا انہوں نے کی، لیکن میں تو اس کا حکم پوچھنا چاہ رہا ہوں. فرمانے لگے تیری عقل ٹھیک ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی، تو اب تجھے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مستحب ہے کہ نفل ہے کہ فرض ہے کہ کیا ہے؟ جو کام انہوں نے کیا بس آپ کو کرنا چاہیے. محبت میں فتوے نہیں پوچھے جاتے. محبت جب ہوتی ہے تو پھر فتوے نہیں پوچھے جاتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہم نے کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ کس شکل میں رب کو ملنا چاہتے ہو. جس شکل میں آج ہو، موت کا کیا بتایا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اسی شکل میں مرو گے، جس شکل میں مرو گے اسی شکل میں اٹھو گے. جن کپڑوں میں مرو گے جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے. جو بولتے ہوئے جاؤ گے وہی بولتے ہوئے آؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ساتھی حج کے موقع پر فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا اغسلوہ وکفنوہ فی ثوبیہ ولا تخمروا راسہ ولا تمسوہ بطیب فانہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا. فرمایا اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کو نہلاؤ، غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو، اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کے احرام میں اس کو کفن دے دو، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ قیامت والے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک مارکے میں قائد ہیں. ایک بکریوں کا چرواہا آ رہا ہے، ان کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا.
انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر کے بکریاں اس کی حاصل کر لیں. شکایت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں مارا اس کو؟ کہنے لگے جی وہ تو میری تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا. فرمایا تو نے اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا کہ کس دل کے ساتھ پڑھ رہا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں کاٹا اس کو، اتنا ڈانٹا ان کو؟ کہتے کاش میں اس غلطی کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور اسلام لانے سے میری یہ غلطی پاک ہو چکی ہوتی. جب وہ مسلمان ہو گیا تھا تو کیوں مارا؟ ماذا تفعل اذ یأتی یوم القیامت بلا الہ الا اللہ. اسامہ جب وہ قبر سے کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ جو کلمہ پڑھتا ہوا گیا کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، جو لبیک کہتا ہوا گیا وہ لبیک کہتا ہوا آئے گا، جو احرام میں گیا وہ احرام کی حالت، کپڑے تو نہیں ہوں گے بعد میں پہنائے جائیں گے، احرام کی حالت میں آئے گا. اور میرے بھائیوں جو چھیلتا ہوا گیا وہ کس شکل میں آئے گا؟ کس شکل میں آئے گا؟ ساری کائنات کے سامنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اے فلاں بن فلاں ادھر آ، تیرا حساب ہوگا. اکیلے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب کو اکیلے اکیلے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا. اس وقت کیا بنے گا؟ آج علماء کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، اس وقت ابو بکر صدیق کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ محمد رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑا ہوگا؟ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ تو بھائیو محبت کے مضمون سنتے ہو، محبت کے تقاضے بھی پورے کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومنوں سے محبت آج کر لو، آج اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. نہیں کرو گے تو ساری نیکیاں کر لو، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. آج اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، رب ذوالجلال آپ کو معاف کر دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کے موبائل میں ہوتا ہے نا آٹو ڈیلیٹ، جب میسج زیادہ ہو جاتے ہیں تو پچھلے کٹ جاتے ہیں، ہاں نا. اللہ تعالیٰ نے آٹو ڈیلیٹ پہ لگایا ہوا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن الا المشرک والمشاہن، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور اس توحید والے کو معاف نہیں کرتا جن کی آپس میں ناراضگی ہو. اس توحید والے کو معاف نہیں کرتا، اس نمازی کو، اس حاجی کو، اس غازی کو جو آپس میں ناراض ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن ناراض رہنے کی اجازت دی ہے. لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز نہیں. اللہ پوچھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہم ان سب کے گناہ ختم کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، مگر یہ 2 تو آپس میں ناراض ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، 3 دن کی ہم نے اجازت دی ہے. پیر سے جمعرات، جمعرات سے پیر، ان کا 3 دن انتظار کر لو، ہو سکتا ہے سلو کر لیں، ہو سکتا ہے معافی تلافی کر لیں. اگر یہ ایک دوسرے کو معاف کریں میں رب ان کو معاف کروں گا. جب یہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں کرتے تو میں ان کے بڑے بڑے پاپ کیوں معاف کروں؟ یہ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا. یہ اپنی قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں محبتوں میں بدلیں گے، میں بھی ان کو معاف کر دوں گا. اور اگر یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں ان کو کیوں کروں؟ میں بھی ان کو معاف نہیں کروں. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو محبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. اپنی فکر کرنی چاہیے
یہ محبتیں اپنے والدین سے، اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین ہیں جن سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بھائیوں کی محبت بھائیوں جیسی، بہنوں کی محبت بہنوں جیسی، بیوی کی محبت بیوی جیسی، بچوں کی محبت بچوں جیسی، وہ سب محبتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن جو آج کافر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم اجنبی عورتوں سے محبت کرو، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ محبت اپنی جگہ پر ہو تو بہت بڑی دولت ہے، نفرت اپنی جگہ پر ہو بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر وہ جگہ بدل لے تو پھر وہ الٹی بہت بڑا جرم اور گناہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بھائیوں، اگر اپنی بیوی سے محبت کرو گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا نفع کا سودا ہے۔ شیطان کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ مومن اپنی بیویوں سے محبت کرے، وہ ان میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، ان میں قدورتیں ڈالنا چاہتا ہے، ان کی طلاقیں کروانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں تو مسلمانوں کو یا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرو۔ یہ شیطان چاہتا ہے، یہ اس کا دین ہے، وہ رحمان چاہتا ہے، وہ اس کا دین ہے۔ دین معلوم کیا ہوتا ہے؟ دین وہ طریقہ ہوتا ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے سامان میں کٹورا رکھ کر ان کو چور قرار دے کر رکھ لیا نا، اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے۔ کیوں؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین کے مطابق یعنی اس کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ کے طریقہ کار کو اس کا دین قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک سارا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا ان کے ساتھ قتال کرتے رہو۔ تو بھائیو، نماز اللہ واسطے پڑھتے ہو، محبتیں غیر محرموں سے کرو گے تو کیا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا؟ دین وہ نہیں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرا دین اسلام ہے، دین وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو۔ قبر میں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب وہ دے سکے گا جس کا دین اللہ کے لیے، جس کی عقل شکل ہنود و یہود سے ملتی ہو، بود و باش تہذیب و تمدن غمی خوشی اغیار جیسی ہو، اور وہ کبھی نماز پڑھے تو نماز بھی مسلمانوں جیسی پڑھ لیتا ہو، باقی ہٹی دکان اس کی خیانتوں بددیانتی کے ساتھ چلتی ہے، ملاوٹوں کے ساتھ چلتی ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور محبتیں غیر محرم عورتوں سے کرتا ہے، اور اوپر سے کہے کہ میرا دین اسلام ہے، اس کو قبر میں یہ جواب یاد نہیں آئے گا۔ غور کرو تمہارا دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، آ کر کہتے ہیں حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میں عیسائی رہا ہوں، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے کبھی مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہو، اور رب کا قرآن بھی سچا ہے، تو کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز حرام کر دے اور مولوی اور پیر حلال کر دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیروں کی، فرمایا فتل کا عبادت ہم، یہ ان کی عبادت تھی۔ اور مسلمانوں، یہودیوں عیسائیوں نے معاشرے کی کریم، معاشرے کے اچھے لوگ مولویوں اور پیروں کو رب بنایا۔
اور تم نے عیسائیوں کو رب بنایا، ان کے طریقے پر چلتے، جس کی بات مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، جس کا دعویٰ کرتے ہو وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس کی تم بات مانتے ہو، تمہارا رب وہ نہیں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ پہلا سوال قبر میں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس کا جواب وہ دے گا جو رب کی بات مانتا تھا۔ بات مانو تم اوروں کی اور دعوے کرو کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ تو اس لیے غیر محرم عورت، اس سے محبت نہ کرنا یہ میرے رب کا دین ہے، اور غیر محرم عورت سے محبت کرنا یہ عیسائیوں کا دین ہے۔ اب اگر اپناؤ ان کا دین تو پھر قیامت والے دن قبر میں یہ کہو کہ میرا دین اسلام ہے، یہ جواب نہیں آئے گا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو غیر محرم کی خوشبو لینے سے بھی منع کیا، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی طرف جاتی ہے، گزرتی ہے، جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو عورت اس طرح عطر لگا کے، خوشبو لگا کر کے مردوں کی طرف جاتی، فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ بدکار عورت ہے۔ رب کا دین تو یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ رب کا دین تو یہ ہے، رب کا دین تو یہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، بیبیوں اپنے قدموں کو زمین پر زور سے مت مارو کہ تمہارے قدموں کی پازیب کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے۔ رب کا دین تو یہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ اکبر۔ اے نبی کی بیویوں، امہات المومنین جن سے کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں کی جگہ پر ہے۔ فرمایا اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو ان کو دو ٹوک جواب دینا ہے، سنجیدگی سے بات کرنی ہے، لوچدار طریقے سے، خام خام مٹک مٹک کر، چبا چبا کر بات کو لمبا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ معروف طریقے سے بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو۔ جس سے شادی ممکن نہیں اس کو یہ احتیاط بتائیے، جس سے ممکن ہے اس کی کیا احتیاط ہوگی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دے، اپنی بچیوں سے بھی کہہ دے، اپنی مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دے۔ یہ نہیں فرمایا اپنی بچی سے کہہ دے، کہا بچیوں سے کہہ دے۔ کئی لوگ انکار کرتے ہیں نا، بچیاں نہیں تھی، ایک بچی تھی۔ اگر کہو کہ مومنوں کی بیویوں کو بچی کہا ہے تو وہ تو ان کو الگ بول دیا، مومنوں کی عورتیں۔ کہا ان سب کو بتا دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کپڑے تو پہنتی ہو لیکن وہ پھولوں والے ہوتے ہیں، کڑھائی والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بڑی چادر اور برقع ہونا چاہیے جب آپ باہر نکلیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا، اس کے بعد عید آئی، فرمایا عید میں سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئے، جس نے پڑھنی وہ بھی آئے۔ حضرت ہمارے پاس تو اتنی چادریں نہیں، فرمایا ایک چادر میں دو دو آ جاؤ۔ ہماری جیسی عورتیں ہوتی پوچھتی دو میں کیسے چلیں گی؟ ایک بی بی پوچھتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے جسم ڈھانپنا ہے تو جب ہم چلیں گی تو کھڑی ہو تو ٹھیک ہے کپڑا ڈھانپ لیتا ہے، جب چلیں گی تو وہ تو کوئی نہ کوئی پنڈلی کوئی نہ کوئی ایڑی نظر آ جائے گی۔ تو کہا ایک بالشت کپڑا زمین پر گھسا کر آیا کرو۔
کہنے لگی اس سے بھی خطرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نظر آ سکتا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ زیادہ 1.5 فٹ کپڑا زمین پر گھسا کرایا کرو۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، کہتی ہے جی مدینے کی گلیاں تو کچی ہیں، وہاں کہیں کچرا ہوتا ہے، کبھی گدھے کا پخانہ پیشاب بھی ہو سکتا ہے، کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اتنا کپڑا زمین پہ گھس کے آ رہا ہوگا، مسجد میں ہماری ہوں گی، وہ تو وہاں پلید ہو جائے گا، اور مسجد میں تو دھونے کا انتظام نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن ہے، ایک پلیدی جو بدبودار پلیدی، جو فزیکل پلیدی، نظر آنے والی، سونگی جانے والی پلیدی ہے، اور ایک پلیدی کپڑا اوپر اٹھانے سے، پنڈلیاں نظر آنے سے، بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانی کی پلیدی ہے۔ ان دونوں میں سے کس کو قبول کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ فرمایا یطہرہ ما بعدہ، یہ ابھی کچرے پر سے گزری تو کپڑا گندا ہو گیا، آگے پاک مٹی پر سے گزری تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں، لیکن اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ مسلمانوں کا دین کون سا ہے؟ مردوں کے کپڑے نیچے اور عورتوں کے اوپر، مردوں کے ٹخنے ننگے، مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے، عورتوں کے ٹخنے ننگے، یہ مسلمانوں کا دین ہے۔ اور ایک بالشت زمین پر گھس کر کپڑا ہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ کیا نسبت ہے آپ کو اپنے نبی سے؟ کہتے ہیں ہمیں محبت بہت زیادہ، ضد ہے اپنے نبی سے، ضد ہے، جو آپ نے فرمایا ہم نے اس کا الٹ چلنا ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں محبت بہت زیادہ۔ انہوں نے فرمایا مرد اوپر رکھے، کہا نہیں ہم نیچے رکھیں گے۔ انہوں نے فرمایا عورتیں نیچے رکھے، کہا نہیں ہم اوپر کریں گے۔ فتنہ تو ہوگا۔ فرمایا جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل چاہت کرتا ہے، جب دل چاہت کرتا ہے تو شرمگاہ کبھی اس چاہت کو پورا کر دیتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ بات تو نظر سے شروع ہوتی ہے، بات تو کان سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ کے پیچھے مسلمان مرد نماز پڑھتے تھے، اس کے پیچھے 2-1 صفحے چھوڑ کر عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ فرمایا اگر میں بھول جاؤں اور مردوں کو سمجھ آئے کہ امام بھول گیا ہے تو سبحان اللہ کہا کرو، تو مجھے سمجھ آ جائے گی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر مردوں کو سمجھ نہ آئے، عورتوں کو سمجھ آ جائے کہ غلطی ہو گئی ہے، تو عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں گی۔ ان کو سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کی خوشبو کا بھی پردہ، ان کے جسم کا بھی پردہ، جسم کے اوپر کپڑوں کا بھی پردہ، ان کے گلے کی آواز کا بھی پردہ، ان کے قدموں کے پازیب کی شنکار کا بھی پردہ۔ یہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں۔ اور عیسائی کہتا ہے نہیں، ایک دن آتا ہے جس میں رب کی بغاوت کی جاتی ہے، اور اس دن غیر محرم عورتوں کو ان سے بات کی جاتی ہے، ان سے رابطہ کیا جاتا، ان کو تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے دل سے پوچھو، اپنے ایمان سے پوچھو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اگر اپنے رب کا دین، سارا دین رب کا ماننا چاہتے ہیں تو یہ اس کا دین ہے، اور اگر زبان سے دعوے یہ اور دین کسی اور کا ماننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ قبر میں یہ مت کہنا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔